ورگوز نومبر کے آخری ہفتے میں میرے پاس آپ کے لیے ایک لسٹ آف نیوز ہیں جن میں کئی طرز کے بینیفٹس ہیں، لیکن کچھ طرز کی ایسی احتیاطی تدابیر بھی ہیں جن کو فالو کرنا شاید آپ پر ضروری ہو جائے گا۔ میں پروفیشنل اسٹرالوجر حارث اعظمی ہوں اور آپ نومبر کے آخری ویک کی ایسٹرولوجیکل ایونٹس کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ 28 نومبر کو سیٹرن کے ڈائریکٹ ہونے سے ورگو نیچر پر گہرا اثر آئے گا، پازیٹیو ہے۔ 29 نومبر کو مرکری کے ڈائریکٹ ہو جانے سے ورگو کی نیچرل ابیلٹیز پالش ہوں گی، دس از آلسو پازیٹیو۔ 30 نومبر کو وینس آپ کے 4th اینگل پر آ جائے گا، دیٹ از سو پازیٹیو۔ اینڈ سورج 21 نومبر سے آلریڈی آپ لوگوں کے 4th اینگل پر چل رہا ہے۔ ان سب ٹیکنیکل نیوز کو ان منٹ بیان کرنے کے بعد اب میں اس کی تشریح بیان کرتا ہوں کہ کس طرح آپ ان ایسٹرولوجیکل ایونٹس کو، ان سولر سسٹم کے رولز کو سمجھ کر اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں، کس طرح آپ اپنی زندگی کے فیصلے ریوارڈز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے رولنگ پلانٹ سے۔ مرکری کا 4th اینگل پر ڈائریکٹ ہونا یہی کسی بگ یا ہائی لیول آف ٹائم بیہیویئر پازیٹیو چینج سے کم نہیں تھا۔ مرکری آپ کا رولنگ پلانٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے ہر وہ فیصلے میں اپنی انٹرفیئرنس کرتا ہے جس فیصلے میں آپ کی انٹیوشنز استعمال ہوتی ہوں، جن فیصلوں میں آپ کا انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس کا یوز ہوتا ہو، جن فیصلوں میں آپ کے لیے انٹیلیجنس یا پریزنس آف مائنڈ کے ڈیسیجنز لینا ہو، جن کاموں میں آپ کو ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہو، جن کاموں میں آپ کے لیے آپ کی اسپیکنگ ابیلٹیز، آپ کی پریزنٹیشنز کی ضرورت پڑتی ہو، ان ہر معاملے میں ڈائریکٹ مرکری ہائی اینڈ بینیفٹس دیتا ہے۔ اور یہ 29 نومبر کو آپ کے لیے 4th اینگل پر ہوگا، ڈائریکٹ ہوگا۔ اس سال کی ساری ریٹروگریشنز ختم ہو گئیں، اب اگلے 3 مہینے تک یہ ڈائریکٹ رہے گا مختلف اینگلز پر، بٹ ابھی جب ڈائریکٹ ہوگا تو وہ 4th اینگل کی پازیٹیوٹی ہے۔ اس صورت میں آپ نئے گھر کی خرید و فروخت کر پائیں گے، آپ گھر یا گھر کی آسائش کو انجوائے کر پائیں گے، آپ اپنے نیچرل ٹیلنٹ کو کنورٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے انٹو دا ریوارڈز اینڈ رسپیکٹ۔ مرکری کی یہی پوزیشن آپ کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے، آپ کی جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے، آپ کی جو رائٹنگ کیپیسٹی ہے، آپ کی جو پبلک امیج ہے، اس کو انہینس کر دے گی ود نو ایفرٹس، ود لیس ایفرٹس۔ ذرا سی کارکردگی ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کی امیج کو پازیٹیو کرنا شروع کر دے گی۔ لوگ آپ کے بارے میں رائے اچھی قائم کریں گے، لوگ اس رائے پر چلتے ہوئے اپنی جو کنسرنز ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر کے ریزالو کر لیں گے، چاہے وہ ریلیشن شپ کنسرنز ہوں، چاہے وہ کوئی ڈیل میکنگ ہو، چاہے وہ صرف اپنے اختیارات کو شیئر کرنا ہو، چاہے وہ حکومتی سطح کے کوئی قوانین ہوں، چاہے وہ فیملی یونٹی کے کوئی معاملات ہوں، یہ ریزالو ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل نیوز اور ورگوز ایڈ کرتا ہوں، اینڈ دیٹ از بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز اونلی۔ مرکری آن 4th اینگل بڑی کامیابیوں کی اور بڑے اسپیڈ آف سکسیس کی وجہ بنتا ہے، لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اسی 4th اینگل پر سورج 21 نومبر سے موجود ہے، اینڈ سورج کا 4th اینگل پر مرکری کے ساتھ موجود ہونا کارکردگی آف یور مائنڈ اسکلز، ڈیسیجنز، کریج اینڈ کریٹیو اسکلز کو ڈبل یا اس سے بھی کہیں زیادہ انکریز کر دیتا ہے۔ تو اٹ مینز دا کمبینیشن آف سن اینڈ مرکری gives you the high and accurate with big vision with fast
ڈلیوری آف یور ڈیسیجنس. یہاں سے آپ کے فیصلے, یہاں سے آپ کی تعلیمی سرگرمیاں, یہاں سے آسائش زندگی, اینڈ یہاں سے آپ کی جو پبلک امیج ہے یہ بہتر ہونے جا رہی ہے. میں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے یہ بات پریڈکٹ کر سکتا ہوں. اس کو میں نے کئی دفعہ اسی طرز کی پرفارمنسز کرتے ہوئے دیکھا. اگلی خبر 30 نومبر کو وینس بھی آپ کے 4th اینگل پر ہوگا. سو گروپ آف 3 پلانٹ سن, مرکری اینڈ وینس آن دا 4th اینگل آپ کے لیے میکسیمم پلیجرز, میکسیمم پیس, میکسیمم انٹرسٹ, دلچسپی اس کو پروڈیوس کرے گا. وینس از ریپریزینٹیو آف یور اسپرچل پرفارمنسز لائک peace of mind, peace of heart, beliefs, connection with the spiritual personalities, connection with the seniors, connection with the father, connection with the father figures, connection with the big brothers, yes, یا connection with the seniors, یہ سب انکریز کرتا ہے. اینڈ وینس آپ کے 2nd اینگل کا ریپریزینٹیو بھی ہے, تو دیٹ مینز جاب لیس ورگوز آسانی سے سرکاری جاب, آسانی سے توقعات کے مطابق جاب, آسانی سے ایک سے زیادہ سورس آف انکم, اینڈ آسانی سے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکیں گے. ان 3 میجر ایونٹس کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ وقت جرنل نہیں رہے گا, ایوریج نہیں رہے گا ورگوز. دس از مائی پروفیشنل ایمفیسائز, میں اسے زور دے کر کہہ رہا ہوں. جب شارٹ ٹرم پلانٹ مائنڈ کا بھی, ڈیسیجن کا بھی, جذبات کا بھی ایک ہی لائن پر ہو, دل, دماغ, جذبات ایک ہی لائن پر ہو, تو پرفارمنسز سادہ نہیں رہا کرتی. آپ رشتوں کو وقت دینے لگیں گے, صحت کو ٹائم دینے لگیں گے, اپنے مقاصد کی تکمیل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دیں گے. اینڈ جب اس طرح کی سچویشنز ہوا کرتی ہیں تو یہ کوئی اسٹرولوجیکل پیشن گوئی نہیں ہے, یہ قدرتی بات ہے کہ دلچسپی بھی ہو, ارادے بھی مضبوط ہوں, اپرچونٹیز بھی موجود ہوں, وقت بھی اچھا چل رہا ہو, پریزنس آف مائنڈ بھی موجود ہو, تو کامیابیوں کے تمام انگریڈینٹس جمع ہو جاتے ہیں کامیابی کے لیے. ایک چھوٹی سی خبر, سیٹرن آپ کے لیے 28 نومبر کو 7th اینگل پر ڈائریکٹ ہوگا. اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے بہت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے, لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا. میں اس کی زیادہ تر ٹیکنیکل باتیں ابھی اس ویکلی ویڈیو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن کچھ پن پوائنٹس جس سے آپ کو اس ایونٹ کا پتہ لگ جائے وہ ضرور بیان کروں گا. 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہے ورگوز سیٹرن کے 7th اینگل پر ڈائریکٹ ہونے سے. ایک طرح کی رائے یہ ہے کہ 7th اینگل پر سیٹرن پازیٹیو ہے اور اس کا رجحان یا اس کے ایکسپیرینسز زیادہ ہیں. 7th اینگل پر سیٹرن کا ڈائریکٹ ہونا پازیٹیوٹیز لاتا ہے, انٹیلیجنٹ ابیلٹیز لاتا ہے, پریزنس آف مائنڈ لاتا ہے, پاورفل یا جمپنگ سٹائل سکسیسز لاتا ہے ان یور ریلیشن شپس, ان یور بزنس پارٹنرشپس. تو تمام وہ ڈیفیکلٹیز جو ریلیشن شپ میں عمومی طور پر مس انڈرسٹینڈنگ سے پیدا ہو جاتی ہے وہ ریزالو ہوگی. اینڈ یہ بات بھی طے ہے کہ سیٹرن 7th اینگل پر بزنس پارٹنرشپ کے بیسز بنا دیتا ہے, قانونی معاملات سالو ہو جاتے ہیں, ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے, اینڈ بزنس پارٹنرشپ ایک گروپ آف پرفارمنسز میں گروپ پرفارم کرنے لگتا ہے جس میں بہت سارے لوگ مل کر کوئی کام پورا کرتے ہیں. لیکن ایک نیگیٹو رائے بھی ہے, وہ نیگیٹو نہیں ہے, اصل میں وہ ایسے لوگوں کی دل جوئی کرنے کے لیے رائے ہے جو لوگ کسی وجہ سے اپنی رشتہ داری میں لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا اپنے بزنس پارٹنرشپ میں لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا پھر اپنے جو پروفٹس ہیں ان دا بزنس, یا پروفٹس ان فیملی لائف میں بھی کچھ اسپرچول ٹائپ کے پروفٹس ہوتے ہیں. جیسے بلیسنگز, انڈیویجول بلیسنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اینڈ مرجر کے بعد, کمپینین شپ کے بعد جو بلیسنگز ہیں وہ ہائی اینڈ ہوتی ہیں, تو ان میں تھوڑا لیٹ آتا ہے, اس میں تھوڑا ڈیلے آتا ہے. تو دس از اے ٹائپ آف تھنگ جس میں ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز لیٹ ہو رہی ہو تو وہ صرف لیٹ ہے, وہ ڈیلے ہے, وہ ڈیلیٹ نہیں ہے, وہ ڈیزاسٹر میں نہیں بدلے گی. تو اگر آپ نے
توقع لگائی ہوئی ہے کہ آپ کا بزنس پارٹنرشپ ود ان 15 to 30 days آپ کو ریوارڈ دینا شروع کر دے گا, اور وہ 30 days میں ریوارڈز نہیں آتے تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تھوڑے ٹائم کے بعد آ جائیں گے. اٹ از بیکاز آف سیٹن, اینڈ یہ تھوڑی ریزسٹنسز دیتا ہے, بٹ اس کے باوجود یہ ہے پازیٹیو بائی رولز آن 7th اینگل فار دا ریلیشن شپ. اینڈ اسی طرح اگر کسی کی شادی طے ہو کر, کمٹمنٹس ہو کر, اظہار محبت ہو کر تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی ہے تو دیٹ از ایکسپیکٹڈ, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سو ان ایونٹس کو جو میں نے ابھی ڈیفائن کیے, اس کے بعد آپ کو اپنی جرت کو, اپنی ہمت کو جمع کرنا چاہیے اور اپنے بگ مشنز کے لیے ایک دم سے ریڈی ہو جانا چاہیے کہ اب مجھے پرفارمنسز کرنی ہے. اینڈ یہ پرفارمنسز آپ کو ریڈیبل, میجر اینڈ ود ہائی رسپانسز, شارپ ہائی رسپانسز کے ساتھ ایڈوانٹیجز دے گی. کوئی کمی رہے, آپ کو لگے کہ اس کے باوجود آپ ایک اچھے ورگو نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ ایک اچھے پرفارمر نہیں ہیں, اس کے باوجود آپ ایک اچھے یا لونگ کمپینین نہیں بن پا رہے, یا اظہار محبت کی انٹینسٹی وہ نہیں ہے, تو پھر آپ سورہ شمس ضرور پڑھیے, روبی ضرور پہنیے. یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو آپ کے لیے کچھ آسائش پیدا کریں گی. پھر بھی کچھ کمی رہے تو گو ود یور برتھ چارٹ کیلکولیشن, دیٹ از این آئیڈیل ڈائگنوسس سسٹم, جس سے یہ بات فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, آپ کی ورتھ کیا ہے, ٹائم آپ کو کیوں شکست دینے میں کامیاب ہو رہا ہے, یہ برتھ چارٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں ورگوز. اگر آپ چھوٹا سا میسج لکھ دیں تو سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ آپ اپنا برتھ چارٹ کیسے بنوا سکتے ہیں. وہ فری فورم نہیں ہے, ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. یہ اتنے بڑے ایونٹس تھے کہ میں اس پر اور بہت کچھ کہنا چاہتا تھا, لیکن ابھی ٹائم آئے گا, مزید موقع ملیں گے, میں اور ڈیفائن کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دسمبر کے پہلے ویک کی ایسٹرولوجیکل رپورٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ورگوز. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.